رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بھئی ہم بھی یہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، کہ ہم بھی یہ جذبہ اور اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ جب میرے اعمال میرے اللہ کے حضور پیش ہوں تو ان اعمال میں روزہ ہو، روزے کی حالت میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ اور پھر ماہ شعبان میں آپ نے نفلی روزے رکھے، ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھ کے گویا آپ نے اپنی امت کے لیے انتہائی آسانی، انتہائی سہولت والا عمل واضح فرما دیا۔ اے میری امت، اگر ماہ رمضان کے روزوں میں سہولت چاہتے ہو، ماہ رمضان کے روزوں میں آسانی چاہتے ہو، بہت آسان طریقہ ہے، شعبان میں روزے رکھ کے اپنی طبیعت کو اس کا عادی بنا لو، سحری کا وقت اٹھنے کی عادت تمہیں ہو جائے گی اور تمہیں کچھ بھوکا پیاسا رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ ماہ شعبان میں روزے رکھو تاکہ تمہارا نفس روزوں کا عادی ہو جائے۔ جب شعبان میں اپنے نفس کو روزوں کا عادی بنا لو گے، ماہ رمضان کے روزے انتہائی آسان ہو جائیں گے۔ اور بھئی یاد رکھیں، عبادات کی دو قسمیں ہیں، عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرضی عبادات جو اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان بندوں پہ، اپنی مومنہ اور مسلمہ بندیوں پہ فرض فرمائے ہیں، فرضی عبادات۔ لیکن فرضی عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ نفلی عبادات بھی رکھی ہیں، اور فرضی عبادات میں کامل اور مکمل وہی ہوگا، فرضی عبادات میں پابند اور فرضی عبادات اسی کی مستحکم ہوں گی جو نفلی عبادات کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا، اور نفلی عبادات کی ادائیگی کا وہ اپنے آپ کو پامد کرنے والا ہوگا۔ جو نفلی عبادات ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ نفلی عبادات کی ادائیگی کی برکت سے اس کے لیے فرضی اعمال کی ادائیگی، فرضی عبادات کی ادائیگی آسان فرما دیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بھئی دیکھیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، وہ جب وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کی تحیۃ الوضو کی عادت بنائے۔ جب مسجد میں آیا، دیکھا وقت ہے، تحیۃ المسجد 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، اور ہر فرض کے بعد کوئی 2-4 نفل پڑھنے کی عادت بنا لی۔ جو شخص اس طرح نوافل کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا تو بھئی کیا خیال ہے وہ شخص فرض نماز چھوڑ سکتا ہے؟ جو فرضوں کا عادی ہوگا، فرائض کا عادی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرائض کی عادت کی برکت سے اس کے لیے، نوافل کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرائض کو آسان فرما دیں گے۔ اور بھی سن لیں نوافل کا فائدہ، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے فرائض رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی، کبھی نماز چھوڑ دی ہوگی، فرض نماز، کبھی فرض زکوٰۃ کی سستی اس کے نامہ اعمال میں ہوگی، فرائض کی کوتاہی ہوگی، رب العالمین پوچھیں گے دیکھو میرے بندے کے اعمال میں
کوئی نفلی عبادات بھی ہیں؟ ہاں یا اللہ نفلی عبادات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ارشاد فرمائیں گے میرے بندے کے فرائض کی جو کمی ہے اس کے نوافل سے پورا کر دو، وہ نوافل نفلی عبادات اس وقت فرض کا درجہ پا جائیں گے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو فرائض کی ادائیگی کا پابند بنانا چاہتا ہے اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ وہ نوافل کی ادائیگی کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ فرض زکوٰۃ اگر اس کے لیے سہولت اور آسانی چاہتے ہو اپنے آپ کو نفلی صدقے کا عادی بناؤ۔ جو شخص نفلی عمرہ کرے گا، نفلی عمرے کا ذوق اور شوق اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے نفلی عمرہ کرے گا، اس کے اندر نفلی عمرہ کرنے کی برکت سے فرض حج کی ادائیگی کا فکر آ جائے گا، تو فرائض کی ادائیگی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو نوافل کی ادائیگی کا پابند ہو اور اس کو ذوق اور شوق ہو نفلوں کا، اللہ اسے فرضوں کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، بڑے ڈرنے والی اور خطرے والی بات ہے کہ جو شخص نوافل کو معاذ اللہ تحقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور نوافل کو انتہائی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دے گا، غیر مقدہ سنتوں کو معمولی سنتیں سمجھ کے، غیر مقدہ ہے نفلی عبادت ہے، اس نظر انداز کرے گا، حقارت کی نظر سے اسے نظر انداز کر دے گا، جو نوافل کو چھوڑ دے گا، چھوڑنے کی عادت بنا لے گا، نحوست یہ ہوگی کہ اس کے فرضوں میں سستی آ جائے گی۔ فرضوں کی سستی اسی وقت ہوگی جب نوافل میں سستی آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اور میرے بھائیوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ روزے، نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رکھے ہیں اور اس انداز سے نفلی روزے رکھے ہیں کہ مسلمان اس سیرت کے حصے کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایسی کثرت کے ساتھ، ایسے تواتر کے ساتھ روزے رکھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، آپ نفلی روزے رکھتے جاتے تھے، اتنے تواتر اور اتنی تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے ہم سمجھتے تھے شاید آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور جب آپ روزے چھوڑ دیتے تھے پھر آپ روزے چھوڑے رکھتے تھے، یعنی جب آپ روزے شروع فرماتے بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، پھر آپ افطار بھی فرما لیتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اسے اچھی طرح سمجھ لیں، فرمایا احب الصیام الی اللہ، اللہ کو نفلی روزوں میں جو روزے سب سے زیادہ پسند ہیں، نفلی روزوں میں جو روزے سب سے زیادہ پسند ہیں، یعنی روزوں کا طریقہ، فرمایا صوم و سیام داود علیہ السلام کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس طریقے سے روزہ رکھنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ کیا؟ یصوم یوم و یفطر یوم، داود علیہ السلام ایک دن افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، گویا آدھی زندگی روزے کی حالت میں گزار دینا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ جو شخص اس طرح صوم داودی رکھنے والا ہوگا اس کے لیے بھئی رمضان کے روزے کتنے سہل اور آسان ہو جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے، پیر کو آپ نے روزہ رکھا، جمعرات کو آپ نے روزہ رکھا، اور آپ نے اسی طرح ایام 20 کے روزوں کی ترغیب دی، گویا 2 روزے پیر اور سوموار کے ہر مہینے، اور پھر مہینے میں 3 روزے ایام 20 کے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی ترغیب دی،
آپ نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صوم الدہر ہمیشہ روزہ رکھنے والا بن جائے گا۔ تو آپ نے ماہ شوال میں روزے رکھے، ماہ محرم میں آپ نے روزے رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ تو یہ جو نفلی روزے ہیں، یہ نفلی روزے اور نوافل یہ آڑ ہیں فرضی روزوں کی۔ نفلی روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرضی روزوں کو آسان فرما دیتے ہیں، اور فرضی روزے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن خوش قسمت خوش نصیب کے لیے انتہائی آسان فرما دیتے ہیں، اور فرضی روزوں کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ نفلی روزوں کی برکت سے پورا فرما دیں گے۔